بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جو مومنہ مہاجرہ اور بیوہ تھیں۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ ذہین اور مضبوط حافظے کی مالکہ تھیں۔ ان کا لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے۔ کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ کنیت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز فرمائی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب میں کنیت رکھنا شرافت کا معیار اور علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عرب کی عورتیں کنیت سے مشہور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بھی کوئی کنیت تجویز فرما دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی کنیت عبداللہ کے نام کی نسبت سے ام عبداللہ رکھ لو۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس طرح انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ پیدائشی مسلمان تھیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھیں اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے بڑی فقیہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب ہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ خطبہ نکاح خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھیں۔ واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی ذہین تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ دیکھی، پرکھی، سمجھی اور امت مسلمہ کی خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک کما حقہ من وعن پہنچائی۔ عقد نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے۔ بالآخر آپ دونوں حضرات مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔
وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اطمینان بخش فضا قائم فرمائی، جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت بھی فرمائی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مندرجہ ذیل ایسی خصوصیات حاصل تھیں جن میں امت کا کوئی فرد ان کا سہیم و شریک نہیں۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی تصویر لے کر حاضر ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا میں سے سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ کی وجہ سے امت کو تیمم کی رخصت ملی۔ آپ کی پاک دامنی اور برات میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں حاصل تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی، اور اس سے ان کا منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم النساب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اور موسیٰ بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح الاحسان نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عام حالات میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھا کرتے تھے، وہاں کئی موقع پر سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں غزوات کے سفر بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی طبیعت کئی روز علیل رہی، بیماری نے شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی اس کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور وصال تک انہی کے ہاں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہت انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ امام احمد نے روایت کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک شخص سے باتیں کرتے دیکھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے
ان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دریا قلبی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ تمہیں سلام کہتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جزا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔